خدا انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اصل حقیقت سے روشن کرواتا ہے، اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ جو محبتیں ہمیں توڑ کر اللہ سے جوڑتی ہے انہیں ہرگز کوسنا نہیں چاہیے، ان کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کمزور بے فیض سہاروں سے محفوظ کر کے آپ کو اکیلا چھوڑا، آپ کو توڑا تاکہ آپ ٹوٹے ہوئے وجود سے جھکے تو سامنے اللہ دکھائی دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو بہت شدت سے مانگتا ہے، بہت رو رو کر مانگتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، استخارے کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے، در در کی خاک چھانتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب سب آنسو خشک ہو جاتے ہیں، وظیفے بھول جاتے ہیں، سجدے میں پڑا رہنے کو جی چاہتا ہے، اسی در پہ سکون ملتا ہے، پھر اچانک وہ بھی مل جاتا ہے جس کے لیے وظیفے پڑھتے تھے، ہر ایک سے لڑتے تھے، مگر پھر احساس ہوتا ہے کہ اب وہ محسوس ہی نہیں ہوتا جو کبھی پہلے ہوتا تھا۔ اب وہ استر اب نہیں رہا، جیسے کوئی طوفان سا کہیں اندر تھم سا جاتا تھا۔ اگر اس تکلیف میں تم اپنے رب کے قریب ہو گئے ہو تو تمہیں انعام ملنے والا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے مشکلات سے لڑنا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے، رونے دھونے کے بجائے کبھی یہ سوچ کر دیکھو کہ اللہ آپ کو کس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس تکلیف کے ذریعے اگر تم دیکھو تو تمہاری دنیا بدل جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ ہر چیز وقتی ہے، نہیں یقین تو ایک کام کرو، اپنے ایک ایسی پرانے دکھ کو یاد کرو جو تم سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اب اگر اس چیز کو اب سوچو گے تو وہ پہلے جیسی تکلیف نہیں رہے گی۔ ایسا بھی نہیں کہ بھول جاؤ گے، لیکن ہلکا سا درد محسوس ہوگا۔ اپنے رب سے باتیں کرو، اسے مناؤ، سب آسان کر دے گا۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک نظر ماضی پر ڈالو اور سوچو کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ سوچو تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتے۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اس لیے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم پھر اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے صرف تمہیں زخم ملا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور انہیں اس سے بھی بہتر سے نواز دیا جاتا ہے جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، ہر انسان کی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے اور اپنی حقیقت دکھا دیتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی ہے۔ سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے حقیقتیں دکھا کر۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر آذان کی آواز کانوں تک پہنچتی ہے مگر دل تک پہنچ نہیں پاتی۔ پھر نہ عبادت اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہے، نہ سجدوں میں چین پڑتا ہے۔
یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے، جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگتی ہے۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سکون تو صرف اسی سے ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا، بس صبر۔ اللہ جب کسی آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں، اور جانتے ہو یہ تکلیف، یہ آزمائش ہم پر کیوں آتی ہے؟ تاکہ تمہارا رابطہ بڑھ سکے، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکے۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، سب کچھ بدلتا ہے، دکھی خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹ میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا، اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے، بھلا وہ تمہارے دل کے حال سے کیسے واقف نہیں؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا۔ جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے، وہ غم کا حال سدا نہیں رہنے دیتا۔ چھین جانے والا جب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے، پھر ہمت نہ ہارنا، اٹھو دوبارہ سے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی، جب کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے۔